چچی نے کہا تم اپنے سارے کپڑے اتار دو، میں بھی اتارتی ہوں۔ چچی کا مطلب 69 سٹائل تھا۔ میں سمجھ گیا تھا، اس لیے میں نے نیچے ٹانگیں سیدھی کر کے لیٹ گیا تھا اور چچی وہی سٹائل میں میرے اوپر آ کر لیٹ گئی، جس سے میرے جسم میں کرنٹ دوڑ جاتا تھا اور دوسری طرف چچی کو بھی مزہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے چچی اور جوش میں آ گئی تھی۔ اور پھر مزید 3 سے 4 منٹ کے بعد چچی نے اپنے گرم گرم اور نمکین پانی میرے منہ میں چھوڑ دیا اور میں لذت اور سرور کی دنیا میں ڈوبا ہوا تھا۔ چچی کا پورا جسم کانپ گیا اور ان کے منہ سے لمبی سی سسکی نکال لی۔ ہم دونوں کے درمیان یہ سلسلہ کوئی مزید 8 سے 10 منٹ چلا اور چچی نے اپنا گرم لاوا میرے منہ۔ ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسی اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ نظر آنے والے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ مزید ایسی دلچسپ اور لطف اندوز کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کمرے میں جا کر اس کو اعتماد میں لینا اور پھر جب اس کو پورا یقین ہو جائے تو پھر دونوں شروع ہو جانا۔ میں نے چچی سے کہا، چچی جان آپ بے فکر ہو جاؤ، اس کو آنے دو، اس کو یقین اور اعتماد میں لینا میرا کام ہے۔ چچی نے کہا کہ تم سمجھدار ہو، مجھے پتہ ہے تم کر لو گے۔ میں نے پھر کہا، چچی آپ کے بدن کا کام کب کرنا ہے؟ اس کی کوئی ڈیٹیل بتاؤ۔ تو وہ بولی، تم پرسوں پہلے سائمہ والا کام پورا کر لو، اس کے بعد میں اپنا ہی کام کروانا ہے تم سے، میں تمہیں اس دن سب بتا دوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ پھر میں نے کہا، چچی پرسوں تو ابھی دور ہے، آج کا آدھا دن، کل کا پورا دن ہے، آج تھوڑی مہربانی کر۔ چچی نے کہا ابھی تو مشکل ہے، جب بچے اسکول سے آئیں گے، کھانا کھا کر سو جائیں گے، میں تمہارے کمرے میں آؤں گی، اس وقت اپنے بھتیجے کو راضی کر دوں گی۔ اب خوش؟ میں نے کہا خوش ہی خوش چچی جان، اور پھر اٹھ کر ٹی وی والے کمرے میں آ کر ٹی وی دیکھنے لگا اور ہیڈ فون لگا کر ریکارڈنگ سننے لگا۔ آج کی ریکارڈنگ میں کوئی خاص بات تو نہیں تھی، جو باتیں چچی نے کہی تھی وہی تھی۔ پھر میں ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ کچھ دیر بعد بچے بھی آ گئے اور ہم کھانا کھایا۔ میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ کر چارپائی پہ لیٹ گیا اور چچی کا انتظار کرنے لگا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد چچی میرے کمرے میں داخل ہوئی اور پورے دروازہ لاک کر کے چارپائی پہ آ کر بیٹھ گئی۔ میں چارپائی پہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چچی نے کہا، مجھے بھی آج بڑے دن ہو گئے ہیں اپنا پانی نکالے ہوئے، آج میرا بھی پانی نکلوا دو۔ میں نے کہا کیوں نہیں چچی جان، آپ حکم کرو، کیا کرنا ہے؟ چچی نے کہا تم اپنے سارے کپڑے اتار دو، میں بھی اتارتی ہوں۔ چچی کا مطلب 69 سٹائل تھا۔ میں سمجھ گیا تھا، اس لیے میں نیچے ٹانگیں سیدھی کر کے لیٹ گیا تھا اور چچی وہی سٹائل میں میرے اوپر آ کر لیٹ گئی، جس سے میرے جسم میں کرنٹ دوڑ جاتا تھا اور دوسری طرف چچی کو بھی مزہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے چچی اور جوش میں آ گئی تھی۔ اور پھر مزید 3 سے 4 منٹ کے بعد چچی نے اپنے گرم گرم اور نمکین پانی میرے منہ میں چھوڑ دیا اور میں لذت اور سرور کی دنیا میں ڈوبا ہوا تھا۔ چچی کا پورا جسم کانپ گیا اور ان کے منہ سے لمبی لمبی سسکیاں نکلیں۔ ہم دونوں کے درمیان یہ سلسلہ کوئی 8 سے 10 منٹ چلا اور چچی نے اپنا گرم گرم لاوا میرے منہ میں چھوڑ دیا۔ میں حیران بھی ہوا اور خوش بھی کہ چچی نے تو آج کمال کر دیا ہے۔ پھر چچی سیدھی ہو کر میرے ساتھ چارپائی پہ لیٹ گئی۔ ہم دونوں تھوڑی دیر تک اپنی سانسیں بحال کرتے رہے۔ پھر چچی بولی، واہ کاشی میری جان، آج تو مزہ آ گیا، 2 دفعہ پانی نکلا ہے میرا۔ میں نے کہا چچی اس لیے تو کہا تھا خدمت کا موقع دیتی رہا کرو، پھر دیکھو کیسے تمہیں خوش کرتا ہوں۔ چچی بولی، کیوں نہیں، اب تو یہ مزہ چلتا رہے گا۔ پھر تھوڑی دیر بعد چچی اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، تھوڑی دیر بعد بچے اٹھ جائیں گے اور تمہارے چچا بھی آنے والے ہیں، میں اپنے باتھ روم میں نہانے جا رہی ہوں، چائے بھی بنانی ہے، تم بھی جا کر نہا لو۔ پھر وہ اٹھی، اپنی شلوار قمیض پہنی اور دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ میں نے بھی اپنی شلوار پہنی اور بنیان پہن کر باتھ روم میں نہانے کے لیے گھس گیا۔ نہا دھو کر باہر نکلا، ٹراؤزر اور شرٹ پہن کر ٹی وی والے کمرے میں آ کر ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد چچی بھی اپنے کمرے میں سے نکل کر کچن میں چلی گئی اور کوئی 1 گھنٹے بعد ہی چچا بھی گھر آ گئے۔ اور پھر وہ باقی کا دن بھی معمول کی طرح گزر گیا۔ اور اگلے دن صبح ناشتے پہ چچی نے چچا کو کہا، آپ آج واپسی پہ سائمہ کو ساتھ لے آئیں، میں نے کل اس کے ساتھ دن کو بازار جانا ہے، اس نے کچھ اپنی چیزیں لینی ہے اور میں نے بھی اپنی چیزیں لینی ہیں۔ چچا نے کہا ٹھیک ہے، میں شام کو واپسی پہ اس کو ساتھ لے آؤں گا،
اب مجھے تسلی ہو گئی تھی کہ اب سائمہ آنٹی تو آئیں گی ہی آئیں گی۔ میں روٹین کی طرح ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ یکدم میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ میں نے موبائل چارجنگ پہ لگایا ہوا تھا، وہاں سے موبائل اٹھا کر دیکھا تو ابو کی کال تھی۔ مجھے شک ہو گیا تھا کہ واپسی کا بلاوا آ گیا ہے۔ میں نے کال پک کی اور ابو کو سلام کیا اور ان کا اور باقی سب گھر والوں کا حال احوال پوچھا۔ ابو نے مجھ سے پوچھا، کیوں میاں وہاں جا کر اپنے ماں باپ بہن بھائی کو بھول ہی گئے ہو؟ نہ کوئی فون نہ بات، خیر تو ہے نا؟ میں نے کہا خیر ہی ہے ابو، بس ویسے ہی یہاں آ کر دل لگ گیا تھا سب کے ساتھ، اس لیے کال نہیں کر سکا۔ پھر ابو نے کہا، میاں واپسی کا کیا پروگرام ہے؟ آگے کوئی پڑھائی وغیرہ کرنی ہے یا ایسے ہی زندگی گزارنی ہے؟ میں نے کہا ابو آگے پڑھنا ہی ہے اور کیا کرنا ہے، فارغ تو ٹائم نہیں گزرتا۔ ابو نے کہا پھر آگے کیا پروگرام ہے، کب واپس آنا ہے؟ میں نے کہا ابو تھوڑے دن تک رزلٹ آنے والا ہے اور پھر ایڈمیشن لینا ہے، میں اگلے ہفتے میں واپس آ جاؤں گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا اور گھر میں سب کو ماں جی اور اپنے چچا کو سلام دینا۔ میں نے کہا جی ابو میں دے دوں گا، اور پھر سلام کر کے کال کٹ گئی۔ میں نے دوبارہ فون چارجنگ پہ لگایا اور باہر دیکھا چچی کچن میں اپنا کام کر رہی تھیں۔ میں نے سوچا چچی جب اپنا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں جائیں گی تو پھر میں ان کے کمرے میں جا کر بات کروں گا، اور میں یہی سوچ کر دوبارہ ٹی وی دیکھنے لگا اور پتہ ہی نہیں چلا سارے بج گئے تھے۔ میں نے باہر دیکھا تو چچی اپنا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میں نے ٹی وی بند کیا اور چچی کے کمرے میں چلا گیا۔ اندر داخل ہوا تو چچی کسی سے فون پہ بات کر رہی تھیں۔ میں نے آنکھوں کے اشارے سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا، میں کرسی پہ بیٹھ گیا۔ چچی اپنی امی سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ پھر 5 منٹ کے بعد چچی نے بات کر کے کال کٹ کر دی۔ میں نے چچی سے پوچھا خیریت تو تھی؟ چچی نے کہا خیریت ہی ہے، میں نے سائمہ کو کال کی تھی، آج تمہیں لینے آئیں گے، اور پھر اس کے ہی فون پہ امی کا حال احوال پوچھنے لیے، تم سناؤ خیریت ہے؟ میں نے بھی کہا خیر ہے، لیکن چچی اب میرے پاس دن کم ہے، مجھے کچھ دیر پہلے ابو کی کال آئی ہوئی تھی، انہوں نے واپسی کا پوچھا ہے، میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ میں اگلے ہفتے واپس آ جاؤں گا۔ چچی میرے پاس ہفتہ ہی باقی بچا ہے، آپ کوئی ایسا کام کرو کہ یہ ہفتہ روز ہی کوئی نہ کوئی ملے تاکہ جاتے جاتے گرمی تو نکال کر جاؤں، پھر پتہ نہیں کتنے مہینے بعد چکر لگتا ہے۔ چچی میری بات سن کر ہنسنے لگی اور پھر بولی، تیری گرمی ہے کہ آتش فشاں ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا؟ میں نے کہا چچی جوانی کا خون ہے اور ویسے بھی چسکا لگ جاتا ہے تو اس کو ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی کسی کی تلاش رہتی ہے۔ چچی نے کہا ہاں یہ تو ہے، جب میں بھی نئی نئی شادی کر کے آئی تھی تو جوان اور گرم تھی، اور تمہارے چچا اور میں تقریباً ہر دوسرے دن ہی خوب دبا کر کرتے تھے۔ جو تمہارے چچا کے ساتھ 11 سال نکالے وہ بڑے ہی شاندار اور مزے کے دن